السلام علیکم۔ آفاق فاروقی نئے شو کے ساتھ حاضر ہوں۔ موضوع یقیناً پاکستان ہے، تھوڑا سا امریکہ کا ذکر کریں گے۔ میں آج صحافیوں کے دھرنے پر اور ان کے احتجاج پر اور جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک فراڈ، کالا قانون، مارشل لا کی کھلی نشاندہی کرتا ہوا جو ایک بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس پہ بات کروں گا، اور یقیناً یہاں جو پاکستان کے حوالے سے نئی چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ مگر اس سے پہلے میری خواہش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ نیکسٹ بھی انہیں آئندہ بھی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور مجھے بھی اچھا لگے کہ جی میرا پروگرام دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں، سب سے کل یہاں سنڈے تھا اور میں نے پچھلے دنوں ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ CNN ایک ڈاکومنٹری لا رہا ہے افغانستان پر، وہاں امریکہ کی شکست، فتح، وہاں کے حالات، طالبان، اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس سے میں یہ کہوں گا کہ ایک ہسٹوریکل، جسے صحیح معنوں میں میڈیا کہتے ہیں، وہ پروگرام جیک ٹاپر جو یہاں کے بہت مشہور ریناؤنڈ اینکر ہیں CNN کے، انہوں نے اس کو کیا ہے، اور اس کا عنوان تھا امریکاز لانگسٹ وار وٹ وینٹ رانگ ان افغانستان۔ اس میں بہت کچھ تھا، بہت طویل ڈاکومنٹری ہے وہ، یہاں کے پولیٹیشین بھی دکھائے ہیں اور آلموسٹ تمام جو کمانڈرز رہ چکے ہیں وہاں افغانستان میں اس جنگ کے دوران، آلموسٹ ان کو کور کیا گیا ہے، اور سابق جو یہاں کے جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف تھے دو، میرے خیال میں ان کو بھی دکھایا۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ بتاؤں گا کہ یہاں جو آرمی نے فیڈ بیک دیا کہ اس میں پالیٹکس کی بھی کچھ غلطیاں بتائیں، کچھ اپنی بھی بتائیں، اور پھر انوائرمنٹ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ طالبان کی جو سیف ہیون تھیں وہ پاکستان میں تھیں، جو ہمارا دوست نہیں ہے، اور بلکہ دوست نما دشمن، جو دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ رول ادا کیا کہ طالبان کے پاس جو سیف ہیون تھیں وہ پاکستان میں جا کے چھپتے تھے، یہاں وہاں آ کے حملہ کرتے تھے۔ ان کا کہ گوریلا وار جو کہنا چاہیے ٹریل ہے اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں بمباری سے زیادہ خاصا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی 2005 میں ہی امریکن ایمبیسڈر نے افغانستان کابل یہ بتا دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں جیت رہے ہیں اور ہمیں بہت سا اس کا پیرافرنیلیا چاہیے، جنگ جیتنے کے لیے خالی ہتھیار کافی نہیں ہوتے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایکسٹرا آرڈنری کرپشن جو تھی کابل حکومت میں، وہ اس کی ایک میجر بنیاد تھی، اور جو گارڈ ہم نے نیشنل آرمی تیار کی وہ بھی کرپٹ تھی مکمل طور پر۔ بہت ڈیٹیل ہے، آپ اسے CNN پر جا کے آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ بہت انجوائے کریں گے وہ دیکھ کر، اور سچائی سامنے آئے گی۔ ایک آرمی جنرل نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہمارا کیسا دوست ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ آرمی سٹی، ایبٹ آباد کا نام نہیں لیا، کہ آرمی سٹی میں اسامہ بن لادن مارا گیا۔ ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں گول تو ہمارا اچیو ہو گیا تھا جب ہم نے اسامہ بن لادن کو مارا، ہم نے القاعدہ کو مارا، نیشن بلڈنگ ہم جس حد تک کر سکتے تھے ہم نے کی، اور ہم وہاں رہنے کے لیے تو گئے ہی نہیں تھے، مگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو بہرحال وہ آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، مگر اس میں جو خوفناک بات تھی کہ ویسٹرن ورلڈ اس پہ مکمل اتفاق کرتا ہے کہ پاکستان دوست نما دشمن ہے، اور پھر گل حمید جیسے لوگوں کے بیانات موجود ہیں کیس بنانے کے لیے کہ ہم نے روس کو امریکہ کی مدد سے مل کر مارا، اب امریکہ کو امریکہ کی مدد سے مل کر ماریں گے، تو وہی کہا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو اور پھر یہ جملہ یہ کہنا کہ آرمی سٹی میں اسامہ بن لادن کا مطلب نہیں ہے سمجھ میں آتا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اسامہ بن لادن کو مارا گیا اور پاکستان میں یہ کہا گیا کہ جی دیکھیں پاکستان پہ کوئی الزام نہیں لگا، تو میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں ایک دم نہیں کہا جاتا کچھ بھی، آہستہ آہستہ کیس بلڈ کیا جاتا ہے بتدریج، کیونکہ یہاں کے عوام میں، یہاں کے پولیٹیشنز میں، یہاں کی آرمی میں یہ پہلے سے تاثر موجود ہے
کہ اسامہ بن لادن پاکستان کی مرضی سے موجود تھا ایبٹ آباد میں، مگر آفیشیلی نہیں کہا گیا، اب بھی نہیں کہا گیا ہے، مگر ریٹائر وہ جنرل جو سرو کر چکے ہیں افغانستان میں اور جو دماغ تصور ہوتے ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آرمی سٹی میں، پاکستان کی آرمی کے گھر میں وہ برسوں سے رہ رہا تھا۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے یہ تو سن لیا ہوگا کہ آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جس میں صدر عارف الوی نے خطاب فرمانا تھا۔ میرے خیال میں گزشتہ 12-14 سال میں جتنی بھی پارلیمنٹ اب تک کنٹینیو کی ہے، صدر کے خطاب کے موقع پر شور بھی ہوا، ہنگامہ بھی ہوا اور کبھی مکمل خاموشی بھی رہی، یہاں تک کہ اس کے مشرف کے دور میں بھی، مگر جس طرح اپوزیشن بگننگ میں ہی شور مچا کے احتجاج کر کے کہ 1 ٹکے کے 4 نیازی، گو نیازی، گو نیازی کے نعرے لگاتے ہوئے وہ بگننگ میں ہی واک آؤٹ کر گئی پوری اپوزیشن، اور صحافیوں کے دھرنے میں آ کر بیٹھ گئی، جو کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف ہیں، جسے خاموشی سے لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور جس کا ڈرافٹ تک صحافیوں کو نہیں دیا گیا، اور جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کھلا ماشاء اللہ ہے یہ، اور یہ کہنا کہ یہ ماشاء اللہ نما ہے غلط ہے، یہ واقعی ماشاء اللہ ہے۔ یہ ایک اسٹوش کے طور پر آج مجھے کہنے دیجئے کہ خان نے بے حیائی اور بے شرمی کی آخری حدیں چھو لی ہیں کہ لوٹ بوٹ اور جھوٹ پہ کھڑی ہوئی ریاست پودینہ پاکستان کو کہاں لے جائے گی۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، روز پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں ہم اس طرح کی باتیں کہ جب کوئی خاندان مشکل میں ہو تو سب سے پہلے اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے، یکجہتی پی جاتی ہے، یکجہتی لائی جاتی ہے کہ اس مشکل وقت سے نمٹا جا سکے، مل بانٹ کر بیٹھا جا سکے۔ اور جو خاندان مل بانٹ کر نہیں بیٹھتے اور نازک وقت پڑ جائے تو وہ بکھر جاتے ہیں اور مکمل بکھر جاتے ہیں۔ آپ ذرا صورتحال کو ذرا غور سے دیکھیے کہ کل مقبوضہ علاقے کہتا ہوں میں کنٹونمنٹ بورڈ، کیونکہ سویلائزڈ بستیوں میں، مہذب معاشروں میں میں نے ان کا وجود نہیں سنا کہ ان کے انتخابات الگ ہوتے ہوں، ان کے کونسلر اسٹوجی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کنٹونمنٹ فوجی چلاتے ہیں۔ اور ذرا ان کی تعداد کو غور سے دیکھیے تو یہ تقریباً 30-40% تو پاکستان کا حصہ آلریڈی ان کے پاس ہے، زمین ہے، جہاں ان کا مکمل نظام ہے، ان کا کنٹرول ہے کہ پی ٹی آئی کو زور زبردستی کے ساتھ 60 سیٹیں ملی ہیں اور مسلم لیگ نون کو 59 ملی ہیں، کہیں 63 بھی بتایا گیا ہے پی ٹی آئی کی، اور 59 ہی اور 58 نون کی ہیں، 10 ایم کیو ایم کی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی 7 ہے میرے خیال میں، اور مختلف جماعتوں کی ہیں، مگر پنجاب سے مکمل صفایا ہو گیا پی ٹی آئی کا، کیونکہ میں نے بہت غور سے تو نہیں دیکھا کہ 20 تو سیٹیں ملی ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کو، اور 14 ملی ہیں کراچی میں، 34 تو یہی ہو گئیں، پھر بلوچستان میں بھی ہیں، مطلب پنجاب میں 15-16 سیٹیں ملی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی میجر سیٹیں پنجاب میں ہیں یقیناً۔ تو اس الیکشن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نیازی کہ چلا جانا چاہیے جو صورتحال ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ملک پر نازک وقت پڑا ہوا ہے تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بل لائے جا رہے ہیں، وکلا تحریک زور پکڑ چکی ہے، ججوں کے خلاف وکلا ہے کہ جونیئر ججوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، عدالت میں لا کے بٹھایا گیا ہے، سرکاری ملازمین الگ پریشان ہیں، پوری سول سوسائٹی، اپوزیشن، صحافی اس میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے خلاف ہیں، مگر اسے لا رہے ہیں کیونکہ جب بھی آپ نوٹ کریں پاکستان میں یہ سن 50 سے ہی میڈیا کے خلاف تو کاروائیاں شروع ہو گئی تھیں، مگر ایوب خان کے دور میں جب سیٹو سینٹو لائے گئے جنہوں نے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا، اس وقت بھی میڈیا سلب تھا، جب بنگلہ دیش بن رہا تھا اس وقت بھی میڈیا بند تھا مکمل طور پہ، اور پاکستانی عوام کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ایک اکثریت پہ کیسے ظلم ڈھا رہی تھی، اور ایک طویل عرصے تک بنگالی قرار دیے جاتے رہے عوام میں کہ میڈیا سچ بتانے کے لیے موجود ہی نہیں تھا کہ سچائی کیا تھی۔ پھر ضیاء الحق کے دور میں میڈیا بند تھا،
جب خطے میں دو بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان میدان سجا اور ہم ایندھن بنے اور ایک کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد عالمی تنہائی ہمارا مقدر ٹھہری. آپ دیکھ لیں 90 سے لے کے اب تک ہم عالمی تنہائی کا شکار ہیں. اور ویسٹرن ورلڈ، اب دلچسپ بات دیکھیں کہ یہ ویسٹرن ورلڈ کے خلاف پروپیگنڈا کون کرواتا ہے؟ آرمی اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی. 22,500 کا نمبر تو آ چکا نا، کہ جو سارے سرکاری ملازمین ہیں جن میں 22 گریڈ کے، 20 گریڈ کے، 21 گریڈ کے، 19 سے 17 گریڈ تک کے افسران کی بڑی تعداد جو ہے ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے، امریکہ کی اور یورپ کی اور آسٹریلیا اور کینیڈا کی. ان کے بچے، اچھا آرمی کے بارے میں تو بتایا نہیں جاتا نا، کم از کم 50 ریٹائر کرنلوں کو، بریگیڈیئرس کو اور کیپٹن وغیرہ جو میں جانتا ہوں پرسنل لیول پہ، جو یہاں رہ کے بھی 30 سال سے گل حمید کی برسی کے موقع پر ان کا کور پیج لگاتے ہیں، جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں، جوان ہوئے ہیں، یہاں کی سہولتوں سے، یہاں کی آئین کی آزادیوں سے، شہری حقوق ملنے کے باعث عیاشی کر رہے ہیں، مگر گل حمید کی تصاویر لگاتے ہیں. تو آپ کو یہ تو پتہ ہے نا کہ آرمی کے لوگ جب سرو کر رہے ہوں اس وقت تو ڈوئل نیشنلٹی لے ہی نہیں سکتے کہ انہیں NOC شو کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آبادی تو آلریڈی یہاں رہتی ہے، مگر آپ کے دماغوں میں یہ ڈالا جاتا ہے مغرب سے نفرت، امریکہ سے نفرت، جن کی سائنس، ٹیکنالوجی اور فائنانشیل ہیلپ کے بغیر یہ قوم زندہ ہی نہیں رہ سکتی. مگر اس وقت آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو شکست فاش ہو چکی ہے، یورپ آپ کو شکست ہو چکی ہے، اور اب ایک نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے. جبکہ سچائی بالکل الٹ ہے کہ چاروں طرف سے آپ گھر چکے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہو چکے ہیں، آپ کے یہاں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. مگر ایسے موقع پر میڈیا کو سلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ آپ ایک بڑے عالمی جو رن پڑنے جا رہا خطے میں اس کا پھر حصہ بننے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو ان کو تو پیسے چاہیے، ان تو رہتے ہی ویسٹرن ورلڈ میں ہیں، ان تو پیسے ملتے ہیں، یہاں شفٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کی زبانیں خاموش رکھنی ہے، میڈیا کے تھرو آپ کو پتہ کچھ نہیں چلنے دینا، آپ کو تو صرف یہ بتا کر رکھنا ہے کہ امریکہ کو شکست فاش ہو چکی ہے. ذرا غور سے انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھیں کہ آج چائنا کس مشکل کا شکار ہے، رشیا کس مشکل کا شکار. آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اسلام آباد میں 8 ڈفرینٹ ممالک کے جو اب انٹیلیجنس چیف ہے وہ کیوں جمع ہوئے تھے؟ معاملہ سیریس ہے اس لیے جمع ہوئے تھے نا، پریشان ہے نا اس لیے جمع ہوئے تھے نا. اور پاکستان جیسے ملک بھی کہتے تھے کہ امریکہ کو جانا نہیں چاہیے، مگر امریکہ کو پتہ تھا کہ نہیں، اب یہی موقع ہے جانے کا کہ جو ڈبل گیم کھیلا جا رہا تھا سامنے آ گیا نا. جب دیکھیں ایک لمحے کو مان لیں یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان ڈبل گیم نہیں کھیلا، میں بھی مان لیتا ہوں. اگر یہ پرسپشن بن چکا ہے اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو جنگ ہے نا افغانستان کی، آرمی جنرل نے یہ بتایا ہے، یہاں کے اور لوگوں نے، تھنک ٹینکس نے اسی پروگرام میں، کہ بش کے پاس حملہ کرنے کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ عوام ریٹیلیشن چاہتی تھی، وہ رد عمل چاہتی تھی 9/11 کا، وہ جاننا چاہتی، وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم ایک سپر پاور ہیں، ہم ایک متحد قوم ہیں، ایک باشعور زندہ قوم ہے. میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل ایک پروگرام دیکھا میں نے یوٹیوب پہ، ہمارے دوست ہیں شکیل چودھری، اسلام آباد سے سینئر صحافی ہیں اور بڑے باغی صحافی ہیں. کل انہوں نے حیران کن طور پہ یہ بتایا، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسامہ بن لادن اللہ بھلا کرے اس نے کہیں قبول نہیں کیا، اس نے کوئی حملہ نہیں کیا، تو بتایا کہ حامد میر جو اب آپ کے درمیان غدار قرار پایا ہے، مگر جب کا اس کا بیان ہے یہ جو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں، اس وقت وہ محب وطن تھا. کیونکہ آپ لوگ تو غدار اور محب وطن مخصوص لوگوں کے کہنے پہ ہی قرار دیتے ہیں کہ حسین حقانی بھی غدار ہے، آفاق بھی غدار ہے، حامد میر بھی غدار ہے، اور پتہ نہیں ایک لائن ہے غداروں کی کہ شکیل چودھری کہتے ہیں کہ مجھے حامد میر نے بتایا کہ جس دن 9/11 حملہ ہوا تو حامد میر کے گھر کوئی اسامہ کا قریب دوست آیا اور اسے کہا ٹی وی کھولیں. جب ٹی وی کھولا تو ان کا ویٹ کریں، ابھی آپ کو بہت بڑی بریکنگ خبر ملے گی. مطلب یہ حملے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. 9/11 ابھی کوئی جہاز ٹکرایا نہیں ہے، پھر پہلا جہاز ٹکرایا تو پھر اس نے کہا، جو آیا تھا حامد میر کے گھر، اس نے بتایا کہ ابھی ویٹ کریں، ابھی ایک اور حملہ ہوگا. پھر 17-18 منٹ کے بعد دوسرے ٹاور پر حملہ ہوا.
پھر اس کے بعد اس نے بیان تھمایا حامد میر کے ہاتھ میں کہ اسامہ بن لادن نے کہا ہے کہ ہمارا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر حامد میر شکیل چودھری کو بتاتے ہیں کہ جب میں اسامہ کا آخری انٹرویو اس حملے کے بعد کرنے گیا تو میری آنکھوں پہ پٹیاں باندھی گئیں اور میری گھڑی بھی اتار لی گئی کہ کہیں کوئی ڈیٹیکٹر نہ لگا ہو کہ جگہ کی نشاندہی ہو جائے۔ تو جب وہ اسامہ کے پاس پہنچے، وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان کے پاس جو لیپ ٹاپ تھے ان سب کی اسکرین پر عطا محمد کی تصویر مین اسکرین پہ لگی تھی۔ یہ عطا محمد وہ ہے جو ہائی جیکر میں شامل تھا، جو 19 ہائی جیکر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا سربراہ تھا۔ تو ان سب کے لیپ ٹاپ کی اسکرین، مین اسکرین پر عطا محمد کی تصویر لگی تھی۔ اب اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ سچ جھوٹ شکیل چودھری جانے، حامد میر جانے۔ میں نے حامد میر کو کل میسیج کیا، شاید وہ بزی ہیں دھرنے میں، انہوں نے میسیج دیکھا ہے مگر مجھے ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس کی تردید یا تصدیق کریں جو چودھری صاحب نے آپ کے ریفرنس سے بتایا ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب ملک پر نازک وقت ہے تو صحافت پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ یہ صحافت پر حملہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب تن تنہا فیصلے کرنے ہوں۔ تن تنہا فیصلے کب کیے جاتے ہیں؟ ذرا غور سے دیکھیں۔ یا تو گھر میں بچے نابالغ ہو، باقی لوگ معذور ہوں، اور آپ اکیلے صحت مند ہوں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، تو آپ فیصلے کرتے ہیں تنہا، مگر کانسیکوینسز سب کو ملتے ہیں۔ تو کیا آپ ایک معذور قوم ہیں؟ کیا آپ نابالغ ہیں مکمل طور پہ، ابھی 8-10 سال سے بڑے نہیں ہوئے ہیں، جو یہ تنہا فیصلے کرتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ کیوں سجائی ہوئی ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، ڈرامہ کرنے کے لیے؟ ذرا غور کریں ان باتوں پر۔ میڈیا جب موجود ہوتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے، تنقید کرتا ہے، انویسٹیگیشن کرتا ہے، وہ سب لے کر آتا ہے کہ آپ کیا صحیح کر رہے ہیں، آپ کیا غلط کر رہے ہیں۔ بحث کا آغاز ہوتا ہے، لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں، سیاستدان، سول سوسائٹی، لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور معاشرے کا ہر طبقہ۔ مگر یہ آپ کا گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی بند کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو مالکان ہیں اخبارات کے اور میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے، یہ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ رہے ہیں، انہیں تو فائدہ ملتا ہے، ان کے اربوں کھربوں کے ایسیٹس ہیں۔ قربانیاں تو یہ ورکر صحافی دیتے ہیں بیچارے، کوڑے بھی انہوں نے کھائے ہیں، جیلیں بھی انہوں نے کاٹی ہیں، بے روزگاری بھی انہوں نے صحیح ہے، پھر نئی بے روزگاری سامنے کھڑی ہے، آلریڈی 20-25 ہزار یہ نکال چکا ہے میڈیا۔ ان پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ویج بورڈ بھی ختم ہو جائے گا، یہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی اگر آ گئی تو۔ بہرحال بات یہ ہے کہ آپ لوگ غور کریں کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب عالمی گھمسان کا رن پھر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ لنزی گرام جیسے سینیٹر جو ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہائی قریبی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، وہ چلے نہیں گئے ہیں، وہ حکومت سے چلے گئے ہیں۔ لنزی گرام کہتے ہیں کہ امریکہ ہیز ٹو گو بیک ٹو افغانستان، کیا امریکہ کو افغانستان واپس جانا پڑے گا، اور بہت سی ایسی آوازیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنل گیم کیا ہونے جا رہا ہے، چائنا کتنا ٹارگیٹ ہے، اور روس کتنا ٹارگیٹ ہے، ایران کتنا ٹارگیٹ ہے، پاکستان کتنا، مجھے نہیں پتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ مگر آپ یہ یاد رکھیں کہ خطے پر ایک بہت برا وقت آنے والا ہے، ایک بڑی لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں کہیں، اور یہ جو ریٹریو ہے امریکہ کا، یہ حالات سے تنگ آ کر، وہاں کی منافقتیں دیکھ کر کہ اسے اسلحہ بھی دیا جا رہا تھا طالبان کو۔ یہ پروگرام میں بھی بتایا گیا کہ چائنا سپورٹ کرتا تھا، پاکستان سپورٹ کرتا تھا، ایران بھی کہیں سپورٹ کرتا تھا۔ تو امریکہ نے واپس آ کر یہ بتایا ہے کہ لو اب نپٹو، دیکھتے ہیں کہ تم کیسے نپٹتے ہو۔ آج کے لیے خدا حافظ، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔